الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم ابھی دنیا میں جو ماحول چل رہا ہے ہر طرف بے چینی کا ماحول ہے، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے۔ کوئی انسان بھی جب اس کو کوئی حالات پوچھو تو اپنی پریشانی ہی بیان کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے ایک ایمان والے کے لیے اس کی تسلی کے لیے کئی مقامات پر اس ایمان والے کو یہ ہدایت دی کہ تجھے ہر معاملے میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو بندہ بھی اللہ پر بھروسہ اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ضرور بھی ضرور راستہ نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی کو ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے کارساز ہے، اس کے کام بنانے والے۔ دنیا اصل میں دار الاسباب ہے۔ دنیا کو اللہ رب العزت نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس کا حکم بھی دیا کہ تمہیں ہر معاملے میں سبب اختیار کرنا ہے، اور سبب اختیار کرنے کے ساتھ بھروسہ وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ علماء نے سبب کے مختلف درجے لکھے، جیسے ایک سبب ہے جس کو کہتے ہیں سبب یقینی، ایک سبب ہے جس کو کہتے ہیں سبب ظنی، ایک سبب ہے جس کو کہتے ہیں سبب وہمی۔
پہلے نمبر پر سبب یقینی، یعنی اللہ رب العزت نے جو سبب اختیار کرنے کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہے، بندوں کے استعمال کے لیے پیدا کی، تو اس میں نمبر 1 پر سبب یقینی کہ اس سبب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ جیسے سبب یقینی، ایک آدمی کو بھوک لگی اور اس کے سامنے کھانا موجود ہے، اب بھوک کے لیے اللہ نے، پیٹ بھرنے کے لیے اللہ نے کھانا پیدا کیا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سبب کو اختیار کرے، یعنی اس کھانے کو کھاوے، تب جا کر اس کی بھوک مٹے گی۔ اگر ایک آدمی اس کے سامنے کھانا موجود ہو اور اس کو بھوک لگی ہو اور وہ کھانا نہ کھاوے، یعنی سبب اختیار نہ کرے، بلکہ یوں کہے کہ میرے اللہ پر مجھے بھروسہ ہے، وہ بغیر کھلائے میرا پیٹ بھرے گا، اور وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، یعنی سبب اختیار نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بھوکا رہا، کھانے کے موجود ہونے کے باوجود اس نے سبب اختیار نہیں کیا اور یوں کہتا رہا کہ میرا اللہ میرا پیٹ بھر دے گا، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سبب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو خود کشی کا حرام گناہ ہوگا، یعنی اس میں آتما ہتیا کرے۔ اب کوئی کہے کہ وہ تو اللہ پر بھروسے کی باتیں کر رہا تھا، تو دنیا کو اللہ رب العزت نے اسباب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ اللہ کی قدرت الگ چیز ہے اور اللہ کی عادت الگ چیز ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر کھانے کے پیٹ بھر سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، جو چاہے کرے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ آگ میں جانے کے بعد بھی نہ جلے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ تیز چھری گلے پر نہ چلے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب بھی تیز چھری چلے گی وہ گردن کو کاٹ دے گی، جب بھی آدمی آگ میں کودے گا وہ آگ اس کو جلا دے گی، یہ اللہ کی عادت ہے۔ دنیا میں اللہ نے سبب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سبب یقینی، یعنی یہ سبب اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو کوئی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے وہ اب کھانا نہیں کھا رہا ہے، یا کھانا کھا رہا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا، پانی پی رہا ہے اور اس کی پیاس نہیں بوجھتی، جیسے اس کو استسقاء کی بیماری ہو گئی، یعنی پانی پیتا رہے اور اس کی پیاس نہ بوجھے۔ جوع البقر کی بیماری ہو گئی، یعنی کھانا کھاتا رہے اور اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ ایک بیماری ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو نظام چلایا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم کو بھوک لگے گی اور اس وقت تم کھانا کھاؤ گے تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ تو یہ اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے کہ میرے اللہ نے مجھے کھلایا اور میرا پیٹ بھرا، اس کو کہتے ہیں سبب یقینی۔ دوسرا سبب ہے سبب ظنی، یعنی اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کا اختیار کرنا کوئی فرائض میں سے نہیں ہے، لیکن اس سے ضرور فائدہ ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہو گیا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سبب کے طور پر علاج معالجہ کرواوے،
ڈاکٹر کے پاس جاوے، چیک اپ کراوے، دوا استعمال کرے اور وہ جو چیزیں بتلاوے اس کے مطابق وہ عمل کرے، تو یہ بیمار ہوا، اب اس کے لیے سبب یہ ہے کہ آپ دوا استعمال کرو، تو یہ سبب ظنی ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ دوا سے کبھی فائدہ نہ ہو جیسے ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس دوا سے فائدہ ہو جاوے یعنی شفا ہو جاوے، تو ایسے سبب کو اختیار کرنا یہ سنت ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو جاؤ، کہے کہ میں تو ڈاکٹر پر جاؤں گا ہی نہیں، علاج کراؤں گا ہی نہیں، میرے کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ بغیر دوا کے اچھا کر دے گا۔ تو اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا، اس کے لیے نظام چلایا، اب تمہیں اس سبب کو اختیار کر کے بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے کہ میں سبب کے طور پر دوا استعمال کرتا ہوں، لیکن شفا کا ڈالنا یہ اللہ کی قدرت میں ہے، تو بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں۔ تیسرا سبب ہے سبب وہمی۔ سبب وہمی یعنی ایک وہم ہو گیا، اس کے لیے کوئی علاج کراتا ہے، جیسے تعویذ کرانا، جیسے کہ باپوؤں کے پاس جانا۔ ایک آدمی کو ایک وہم ہو گیا کہ مجھے کچھ ہوا ہے، تو اس کو کسی باپو پاس جانا یا کسی علاج کرنے والے ایسے کے پاس جانا جو عام طور سے شریعت کے خلاف اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ ایسے چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، ایسے وقت میں اس سبب کو اختیار نہ کرنا بلکہ اس سبب کو چھوڑنا یہ لازم ہے۔ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اگر کوئی اس طرح کا کوئی علاج کراتا ہے، اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن اس کو اختیار کر کے ایسا سمجھنا جیسے کہ سبب یقینی یا سبب ظنی تھا، یعنی میں یہ باپو پاس جاؤں گا تو مجھے اچھا ہی ہو جائے گا، یا یہ باپو یا یہ فلاں تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس جانے سے شفا ہو ہی جاتی ہے، ایسی چیزوں سے شریعت نے بچنے کے لیے کہا۔ اب سمجھتے ہیں، شریعت نے جو کہا ہے کہ تمہیں سبب اختیار کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ حکومتی قانون، حکومت کی طرف سے لگائے ہوئے قانون، حکومت کی طرف سے لگائی ہوئی چیزیں، جیسے مثال کے طور پر ابھی جو چل رہا ہے SIR، مت گنتری کی جو ہے لسٹ تیار ہو رہی ہے، متدانوں کی لسٹ تیار ہوگی۔ اب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ جو کرے گا اچھا ہی کرے گا، اپنے کو کچھ کرنے کا نہیں، یہ لوگ جو کرنے والے وہ تو کریں گے، اپنے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ کچھ فارم بھرنے سے ہوتا ہے، نہ کوئی کام کرنے سے ہوتا ہے، یعنی سبب اختیار کیے بغیر وہ اللہ کی ذات پر بھروسے کی باتیں کرتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ تم سارے سبب اختیار کرو، ساری چیزیں، سارے کاغذات تیار کرو، اور عام طور سے مسلمان اس میں بڑا کمزور، ہر معاملے میں کاغذات میں بڑا کمزور۔ مسلمان اگر کوئی گھر لیتا ہے تو گھر کے لیے وہ جہاں سیٹنگ کرتا ہے کہ ایک آدمی کبھی کوئی پراپرٹی لیتا ہے تو اس کے گھر میں کوئی پڑے لے نہیں ہوتے پیسے، بلکہ وہ کچھ سیٹنگ کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس 25 لاکھ ہے تو وہ 35 لاکھ 40 لاکھ کی پراپرٹی لے گا، کہ باقی کے 10-15 لاکھ تو کچھ بھی سیٹ کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 50 لاکھ پڑے ہیں اور وہ 20 لاکھ کی پراپرٹی لے گا۔
تو جہاں وہ گھر کے لیے انتظام کرتا ہے وہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دستاویز کے لیے بھی انتظام کرے. ابھی پراپرٹی لے لی، اب دستاویز تو بغیر ابھی چلے گا، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے. اور یہ بعد میں کرنا اس کو اتنا بھاری پڑتا ہے بعض مرتبہ کہ بڑی بڑی رقم ادا کرنے کے بعد اپنی چیز اپنے قبضے میں آتی ہے. اسی طرح دوسرے اس کے پروف ہے، اس کی چیزیں ہیں، ان میں عام طور سے کمزوری. ایک آدمی اپنے دوسرے پروف بناتا ہے، جیسے دوسری چیزیں ہیں، آدھار کارڈ ہے، ووٹنگ کارڈ ہے، یا اور پان کارڈ ہے، یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، اس میں اگر سستی کی ہے تو اس کا تو علاج بعد میں ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ 2 نمبر میں کرواوے یا کچھ محنت کرے تو کبھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو چیز چل رہی ہے، یعنی مددار کی لسٹ جو تیار ہو رہی ہے، اگر اس میں اس نے سستی کی اور یہ کہتا رہا کہ اللہ کے بھروسے جو اللہ کرے وہ ٹھیک ہے، اس نے کچھ کرنے کا، تو یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا ہے اور اللہ کا نام لے کر غلط چیز جو ہے زبان سے نکالنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تیاری کرے اور اس کی فکر کرے، اس میں تھوڑی بھی غفلت نہ کرے. دوسری چیز، ایک طرف مسلمانوں کا حال یہ ہے جو مایوسی کا شکار ہے اور وہ بڑی محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم محنت کریں گے تو اس کا کوئی پھل نظر نہیں آئے گا، کیونکہ سب ایسے بیٹھے ہیں، چور لوگ ہیں اور اس طرح کی جملے. تو ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرے اور اپنا جو کام ہے اتنا کام ضرور بھی ضرور کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے. اپنا جو کام ہے وہ کرنا نہیں ہے اور پھر اس کے اوپر دوسروں کو طعنہ دینا یا دوسروں کے بارے میں جملے کسنا، یہ بہت غلط بات ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ تمہارا جو کام ہے وہ تم کرو. اب تم نے جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر لیا، پھر تم اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے ضرور بھی ضرور راستہ نکالیں گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن نے اس کے لیے بھی ہدایت دی کہ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا یا تمہارے اندر کسی قسم کی گھبراہٹ ہے تو تم اللہ کو یاد کرو اور کہو کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارے کام بنانے والا ہے. ہر قسم کے کام بنانے والا وہ صرف اللہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم کی زبان سے جو نکل رہا ہے وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ڈرایا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ مکہ والوں نے تم پر حملہ کرنے کے لیے بڑی فوج تیار کر لی ہے، اب ان قریب وہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر اپنے بڑے معاملے میں یہ کہا کرو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. علماء نے اس کے مختلف وظائف بھی لکھے ہیں.
کہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اس کی تسبیح پڑھے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 11 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جو ہے اللہ سے مانگا جاوے، تو اللہ ضرور بھی ضرور جو خوف ہے، جو ڈر ہے، اس کو دور کر دے گا۔ تو جو ابھی چل رہا ہے اس معاملے میں بالکل غفلت اختیار نہ کرے۔ اس کے جو قانون اور قواعد بیان کیے ہیں وہ کچھ مشکل ہے تھوڑے، اور ایسے ہیں کہ بعض مرتبہ جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ فارم کس طرح بھرا جاوے اور اس میں کیا پروف دیے جاوے اور کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ماہرین ہیں ان کے جو ویڈیو بہت سارے آ چکے بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ سمجھا بھی چکے ہیں، اس کے لیے کچھ سیمپل تیار بھی ہے، اور اس کو دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو جو ہے فارم کس طرح بھرنا ہے، اس کا کیا حالات ہے، تو اس کی جو ہے 60 ڈگریاں 6 ڈگریاں انہوں نے قاعدے کے طور پر لکھی ہے۔ پہلی چیز، پہلی ڈگری جس کو اے گروپ کہتے ہیں، کہ اگر کسی کی عمر 38 سال سے زیادہ ہے، 38 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور اس کا نام 2002 کی متدار یادی میں موجود ہے، 38 سے زیادہ عمر ہو گئی اور 2002 کی لسٹ میں اس کا نام موجود ہے، تو اس کو کوئی پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی چیز، پہلی ڈگری۔ اور اس کو فارم جو بھرنا ہے وہ اوپر کا جو فارم ہے وہ تو ہر ایک کو بھرنا ہے۔ جو 6 ڈگریاں ہیں ہر ایک کو اوپر کا فارم، یعنی اس طرف کا فارم تو سب کو بھرنا ہے، کوئی کسی بھی درجے کا ہو۔ اور نیچے کے جو دو طرف ہے اس میں جو لیفٹ طرف الٹی طرف ہے وہ بھی بھریں گے وہ آدمی جس کا 2002 کی متدار یادی میں نام موجود ہے۔ 2 طرف بھر دیا، پروف کوئی نہیں دینا ہے، پروف کچھ بھی نہیں دینا ہے۔ دوسرے نمبر کی بی کیٹیگری، جس کا جو 38 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے اور اس کا نام 2002 کی یادی میں نہیں ہے۔ پہلا تو کیا تھا کہ 2002 میں اس کا نام تھا، لیکن اس کا نام 2002 کی یادی میں نہیں ہے، تو اس کو صرف ایک پروف دینا ہے، اور اس کو صرف اوپر کی طرف کا بھرنا ہے، ادھر نہ رائٹ بھرنا ہے نہ لیفٹ بھرنا ہے۔ یہ دوسرے نمبر کی کیٹیگری ہو گئی۔ تیسرے نمبر سی گروپ، جس کی عمر 38 سے کم ہے اور 22 سال سے اوپر ہے، 38 سے کم اور 22 سال سے زائد ہے، اور اس کے ماں باپ کا نام 2002 کی لسٹ میں موجود ہے۔ اس کی عمر 38 سے کم، 22 سے زیادہ ہے، اور ماں باپ کا نام 2002 کی یادی میں موجود ہے، تو اس کو صرف ایک پروف دینا ہے، یعنی خود کا پروف دینا ہے۔ ڈی کیٹیگری، جس کی عمر 38 سے کم ہے اور 22 سال سے زیادہ ہے، اور اس کے ماں باپ کا نام 2002 کی لسٹ میں موجود نہیں ہے۔ سی کے اندر جس کے ماں باپ کا نام موجود تھا اور ڈی کے اندر جس کے ماں باپ کا نام موجود نہیں ہے، تو اس کو 2 پروف دینے ہیں، ایک خود کا اور ایک ماں باپ میں سے کسی ایک کا۔ اس کے بعد ای کیٹیگری ہے کہ جس کی عمر 22 سال سے کم ہے اور ماں باپ کا 2002 کی یادی میں نام موجود ہے، عمر 22 سے کم اور ماں باپ کا نام 2002 کی یادی میں موجود ہے، تو اس کو صرف ایک پروف دینا ہے۔ اور ایف کیٹیگری،
اس سے نیچے جس کی عمر 22 سے کم ہے اور اس کے ماں باپ کا نام 2002 کی لسٹ میں موجود نہیں ہے تو اس کو 3 پروف دینے، ایک خود کا پروف، ایک اس کی ماں کا پروف اور ایک اس کے باپ کا پروف۔ اور پروف کون سے دینے ہیں؟ وہ 12 قسم کے پروف کی لسٹ بھی تیار ہے کہ ان 12 میں سے کوئی ایک پروف دیوے۔ تو کوئی بہت زیادہ مشکل چیز نہیں ہے، سمجھنا ہے اور سمجھ کر اس کو بھرنا ہے اور بھر کر ضرور بھی ضرور اس کو جمع کرانا ہے۔ 2002 کی لسٹ کی PDF بھی عام طور سے جو ہے واٹس ایپ پہ گھوم بھی چکی ہے، اور اگر ہمارا جو ہے BLO یعنی جو فارم دینے ہمارے گھر پہ آنے والا ہے اس کے پاس بھی وہ لسٹ موجود ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ایک آدمی یوں کہے کہ میرے گھر پہ تو فارم آیا ہی نہیں اور میں کس کو ڈھونڈنے جاؤں، کیونکہ بعض مرتبہ کیا بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 2002 میں تو ایک آدمی کہاں رہتا تھا اور 2025 میں کہاں رہتا ہے، تو اس کا نام کہاں ہے اور اس کو کس کو کانٹیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے ایک اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے واٹر ہیلپ لائن۔ اس کو ڈاؤن لوڈ جب کریں گے تو اس میں اپنا الیکشن کارڈ کا جو نمبر ہے وہ اوپر ڈالیں گے تو نیچے بتائے گا کہ تمہارا انوکرمانی کا نمبر کیا ہے اور تمہارا ووٹنگ کا نمبر کیا ہے، وہ نمبر لیں گے، اس کو نوٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد اسی اپلیکیشن میں دوسری طرف لکھا ہوگا کہ تمہیں اپنا BLO ڈھونڈنا ہے تو کیا کرنا ہے، وہاں کلک کرنے کے بعد اپنا ووٹنگ کارڈ نمبر ڈالیں گے تو وہاں بتائے گا کہ تمہارا BLO کون ہے، اس کا کیا نام ہے اور اس کا کیا موبائل نمبر ہے۔ اس موبائل نمبر پر فون کر کے اس کو کہے کہ بھائی میرا فارم تیرے پاس ہے اور تو نے مجھے ابھی تک جمع نہیں کیا۔ وہ ہو سکتا ہے آپ کو تلاش کر رہا ہو، لیکن آپ کا نام کہاں آ گیا، آپ اس وقت کہاں رہتے تھے، یا کسی دوسری طرف تمہارا نام بھول میں چلا گیا تو تمہارا فارم اس کے پاس پڑا رہ جاوے اور تم اس انتظار میں رہو کہ BLO میرے گھر آئے گا اور فارم دے گا تو پھر میں فارم بھروں گا اور جمع کراؤں گا۔ تو یہ جو ہے چیز تھی جس کو سمجھ کر اور اس کو بھرنا ضروری ہے۔ یہ جتنی کیٹیگریاں ہیں ہر ایک کیٹیگری کا ایک فارم سیمپل کا بھرا ہوا یہاں موجود ہے۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آیا ہو تو وہ نماز کے بعد اس کو دیکھ بھی سکتا ہے کہ میں کون سی کیٹیگری میں آتا ہوں اور مجھے فارم کس طرح بھرنا ہے، ہر ایک کا سیمپل یہاں موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور اپنی طرف سے صحیح اسباب اختیار کرنے کی اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔